ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كتيت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول اور کہتے ہیں الذی کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر لوگ کیوں لا انزل نہ اتاری گئی علیہ آیت کوئی نشانی من سے ربی اس کا رب کل آپ کہہ دیں ان بے شک اللہ یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے یہدی اور راہ دکھاتا ہے الہی اپنی طرف سے من جو اناب رجوع کرے اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے کہہ دے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور راہ دکھلاتا ہے اپنی طرف سے اس کو جو رجوع ہوا سینکڑوں نشان دیکھتے تھے مگر وہی مرغے کی ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی کہ جو ہم کہتے جائیں وہ نشان دکھاؤ مثلاً مکہ کے پہاڑوں کو ذرا اپنی جگہ سے سرکا کے کھیتی باڑی کے لیے زمین وسیع کر دو یا زمین کو پھاڑ کر چشموں اور نہریں نکال دو یا ہمارے پرانے بزرگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ہم سے بات چیت کرا دو غرض کوئی نشان ایسا دکھلاؤ جو ہم کو ایمان لانے پر مجبور کر دے اس کا جواب دیا کہ بے شک خدا ایسے نشان دکھلانے پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کی حکمت عادت مقتضی نہیں کہ تمہاری فرمائشیں پوری کیا کرے پیغمبروں کی تصدیق کے لیے جس قدر ضرورت ہے اس سے زائد نشانات دکھلا چکا اور دکھلا رہا ہے اور دوسری سینکڑوں مجاز سے قطع نظر کر کے اکیلا قرآن ایک ایسا عظیم نشان پیغمبر کی صداقت کا ہے جب تم ان نشانوں کو دیکھ کر رائے راست پر نہ آئے اور حق کی طرف رجوع نہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ قدیم قانون کے موافق خدا کی مشیت یہی ہے کہ تم کو تمہاری پسند کردہ گمراہی میں چھوڑ رکھے بلا شبہ اگر تم اتنے بڑے نشان دے کر اس کی طرف رجوع ہوتے تو وہ اپنی عادت کے موافق تم کو آگے بڑھاتا اور حقیقی کامیابی تک پہنچنے کی راہیں دکھاتا جب تم نے خود یہ نہ چاہا تو اس کی حکمت بھی اس کو مقتضی ہے کہ تمہیں مجبور نہ کرے پھر فرمائشی نشان دکھلانے کی کیا ضرورت رہی بلکہ نہ دکھلانے میں تمہارا فائدہ ہے کیونکہ سنت اللہ یہ ہے کہ فرمائشی نشان اس وقت دکھلائے جاتے ہیں جب کسی قوم کی تباہ کرنا مقصود ہو حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو ہم ان کو فرمائشی نشان دکھلا دیں اس پر بھی نہ مانے تو ایسا عذاب بھیجا جائے گا جو دنیا میں کسی پر نہ آیا ہو اور اگر تم چاہو تو رحمت و توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شق کو اختیار فرمایا چنانچہ یہی معاندانہ فرمائشیں کرنے والے بعض کو مسلمان ہو گئے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين جو لوگ آمنوا ایمان لائے تطمئن اور اطمینان پاتے ہیں قلوبهم جن کے دل بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے الا یاد رکھو بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے تطمئن اطمینان پاتے ہیں القلوب دل جمع وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے سنتا ہے اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کا بیان ہوا
یعنی ان کو دولت ایمان نصیب ہوتی ہے اور ذکر اللہ خدا کی یاد سے چین اور اطمینان حاصل کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ نمبر 15 سورہ حجر آیت نمبر 9، جسے پڑھ کر ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شبہات وساوس شیطانیاں دور ہو کر سکون اطمینان میسر آتا ہے۔ ایک طرف اگر حق تعالیٰ کی عظمت و محبت دلوں میں خوف مشیت پیدا کرتی ہے، تو دوسری طرف لامحدود رحمت مغفرت کا ذکر قلبی سکون و راحت کے سامان باہم پہنچاتا ہے۔ غازی ان کا دل ہر طرف سے لوٹ کر ایک خدا کی طرف جم جاتا ہے، اور ذکر اللہ کا نور ان کے قلوب سے ہر طرح کی دنیاوی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی دولت، حکومت، منصب، جاگیر یا فرمائش نشانات کا دیکھ لینا کوئی چیز انسان کو حقیقی سکون اطمینان سے ہم آغوش نہیں کر سکتی۔ صرف یاد الہی سے جو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے وہی ہے جو دلوں کے اضطراب و وحشت کو دور کر سکتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک جمع طوبی خوشحالی لہم ان کے لیے، وحسن اور اچھا، مآب ٹھکانہ، جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، خوشحالی ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانہ۔ مترجم محقق نے طوبی کے لغوی معنی لیے ہیں، اسی کے اندر جنت کا وہ درخت بھی آ گیا جسے حدیث صحیح میں طوبی کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل ھو ربی لا الہ الا ھو علیہ توکلت والیہ متاب۔ کذالک اسی طرح ارسلناک ہم نے تمہیں بھیجا فی میں امت اس امت قد خلت گزر چکی ہیں، من قبلھا اس سے پہلے امتیں، لتتلو تاکہ تم پڑھو، علیہم ان پر، ان کو، الذی وہ جو کہ اوحینا ہم نے وحی کیا، الیک تمہاری طرف، وہم اور وہ، یکفرون منکر ہوتے ہیں، بالرحمن رحمان کے، قل آپ کہہ دیں، ہوا وہ، ربی میرا رب، لا نہیں، الہ کوئی معبود الا ہو اس کے سوا، علیہ اس پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا، والیہ اور اسی کی طرف، متاب میرا رجوع۔ اسی طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت امتیں، تاکہ سناوے تو ان کو جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے۔ تو کہہ دے وہی رب میرا ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف آتا ہوں رجوع کر کے۔ یعنی جس طرح ہم اپنی طرف رجوع ہونے والوں کو کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں، اسی طرح اس امت کے رہنمائی کے لیے ہم نے تجھے مبعوث کیا ہے، تاکہ جو کتاب اپنی رحمت کاملہ سے تجھ پر اتاری ہے آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں۔ آپ کا پیغمبر بنا کر بھیجا جانا کوئی انوکھی بات نہیں، پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے جا چکے ہیں جو اس وقت تکذیب کرنے والوں کا حشر ہوا، ان لوگوں کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ یعنی رحمان نے اپنی رحمت کاملہ سے قرآن اتارا، الرحمن علم القرآن، اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے سخت ناشکری اور کفران نعمت پر کمر باندھ لی، رحمان کا حق ماننے سے منکر ہو گئے، بلکہ اس نام سے ہی وحشت کھانے لگے۔ اسی لیے حدیبیہ کے صلح نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر جھگڑا کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ، سورۃ نمبر 25 سورۃ الفرقان آیت نمبر 60۔ یعنی جس رحمان سے تم انکار کرتے ہو وہی میرا رب ہے اور وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ قُلْ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سورۃ نمبر 17 سورہ اسراء آیت نمبر 110۔ میرا آغاز و انجام سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اس پر توکل کرتا ہوں، نہ تمہارے انکار و تکذیب سے مجھے ضرر کا اندیشہ ہے، نہ اس کی امداد و اعانت سے مایوس ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ وَلَوْ اور اگر ان یہ کہ ہوتا قرآن ایسا قرآن، سُیّرت چلائے جاتے، بھی اس سے، الجبال پہاڑ، او یا قطعت پھٹ جاتی، بھی اس سے، الارض زمین، او یا کلم بات کرنے لگتے، بھی اس سے،
الموتا مردے بلکہ للہ اللہ کے لیے الامر کا کام جمیعاً تمام افلم ییأسی تو کیا اطمینان نہیں ہوا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے مومن ان کے لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا لہدا تو ہدایت دے دیتا الناس لوگ جمیعاً سب ولا یزال اور ہمیشہ الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے کافر تصیبہم انہیں پہنچے گی بما صنعوا اس کے بدلے جو انہوں نے کیا اعمال قاریۃ سخت مصیبت او تخل یا اترے گی قریباً قریب ان سے کہ دارہم ان کے گھر حتیٰ یہاں تک کہ یاتی آ جائے وعد اللہ اللہ کا وعدہ ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف خلاف نہیں کرتا المیعاد وعدہ۔ اور اگر کوئی قرآن ہوا ہوتا کہ چلے اس سے پہاڑ یا ٹکڑے ہوئے اس سے زمین یا بولے اس سے مردے تو کیا ہوتا بلکہ سب کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سو کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کو اس پر اگر چاہے اللہ تو راہ پر لائے سب لوگوں کو اور برابر پہنچتا رہے گا منکروں کو ان کے کرتوت پر صدمہ یا اترے گا ان کے گھر سے نزدیک جب تک کہ پہنچے وعدہ اللہ کا بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ یہاں قرآن سے مراد عام کتاب ہے جیسا کہ ایک حدیث صحیح میں زبور پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے، یعنی اگر کوئی کتاب ایسی اتاری جاتی جس سے تمہارے یہ فرمائشی نشان پورے ہو جاتے تو وہ بجز اس قرآن کے اور کون سی ہو سکتی تھی۔ یہی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا، قلوب بنی آدم کی زمینوں کو پھاڑ کر معرفت الہی کے چشمے جاری کر دیے، وصول اللہ کے راستے برسوں کی جگہ منٹوں میں طے کرائے، مردہ قوموں اور دلوں میں ابدی زندگی کی روح پھونک دی۔ جیسے ایسے قرآن سے تم کو شفا ہدایت نصیب نہ ہوئی تو فرض کرو تمہاری طلب کے موافق اگر یہ قرآن مادی اور حصی طور پر بھی وہ سب چیزیں دکھلا دیتا جن کی فرمائش کرتے ہو، تب ہی کیا امید تھی کہ تم ایمان لے آتے اور نئی حجتیں اور کج بیسیاں شروع نہ کرتے۔ تم ایسے ضدی اور سرکش واقع ہوئے ہو کہ کسی نشان کو دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ سب کام ہدایت و اضلال اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جسے وہ نہ چاہے قیامت تک ہدایت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اسی کو چاہتا ہے جو اپنی طرف سے قبول حق کی خواہش اور طلب رکھتا ہو۔ شاید بعض مسلمانوں کو خیال گزرا ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کی فرمائش ہی پوری کر دی جائے، شاید ایمان لے آئیں۔ ان کو سمجھایا کہ خاطر جمع رکھو اگر خدا چاہے تو بدون ایک نشان دکھلائے ہی سب کو راہ راست پر لے آئے، لیکن یہ اس کی عادت و حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے انسان کو ایک حد تک کسب اختیار کی آزادی دے کر ہدایت کے کافی اسباب فراہم کر دیے، جو چاہے ان سے منتفع ہو۔ کیا ضرورت ہے کہ ان کی فرمائشیں پوری کی جائیں باوجود کافی سامان ہدایت موجود ہونے کے؟ اگر معاندین نہیں مانتے اور اپنے ایمان کو بیہودہ فرمائشوں پر معلق کرتے ہیں تو ہم نے یہ ارادہ بھی نہیں کیا ساری دنیا کو ضرور منوا ہی دیا جائے۔ آخر لِأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 119 والی بات بھی تو پوری ہو کر رہے گی، یعنی یہ کفار مکہ فرمائشی نشانوں سے ماننے والے نہیں، یہ تو اس طرح مانیں گے کہ برابر کوئی آفت مصیبت خود ان پر یا ان کے آس پاس والوں پر پڑتی رہے گی جسے دیکھ کر یہ عبرت حاصل کر لیں۔ مثلاً جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ قتل ہوں گے اور کچھ قید کیے جائیں گے، کچھ دوسری طرح کے مصائب کا شکار ہوں گے۔ یہی سلسلہ رہے گا جب تک خدا کا وعدہ پورا ہو، یعنی مکہ فتح ہو اور جزیرۃ العرب شرک کی گندگی سے پاک و صاف ہو جائے۔ بے شک خدا کا وعدہ اٹل ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ بعض مفسرین نے او تخل قریبا من دراہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب مانا ہے، یعنی آپ ان کی بستی کے قریب اتریں گے جیسا کہ حدیبیہ میں ہوا۔ اس وقت قاریہ سے وہ سرایہ مراد ہوں گے جن میں آپ بنفس نفیس شریک نہ ہوتے تھے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ آیت تمام کفار کے حق میں عام ہے، مکہ والوں کی تخصیص نہیں۔ واللہ عالم۔